قرارداد پاکستان کی اہمیت کی یہ قرارداد قیام پاکستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس سے منزل مقصود کا تعین ہو گیا، جس کے نتیجہ میں 60 سال کے قلیل عرصہ میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس قرارداد کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ کاشف درویش مندرانی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ قرارداد مسلمانان ہند کی طرف سے منظور کی گئی۔ ان کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس میں اس کو منٹو پارک میں منظور کیا، جس کی قیادت خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اور یہ جو تاریخی قرارداد منظور کی گئی، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانان ہند نے منظم طریقے سے اس کو منظور کیا اور منظم طریقے سے اس میں آگے آئے، سامنے آئے۔ قرارداد پاکستان کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں نے قطب الدین ایبک، جو کہ پہلا ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک سینکڑوں سال ہندوستان پر حکومت کی اور ہندوؤں کو پوری ان کی رسمی، ان کے رسومات کی، ان کی عبادات کی ہر لحاظ سے آزادی دی، اور جو محکومی کے دن ہندوؤں کے گزرے وہ پوری آزادی کے دن تھے، ان کو ہر لحاظ سے آزادی حاصل تھی۔ مگر ہوا ایسا کہ 1937 کے انتخابات میں ہندوؤں کی نمائندہ جماعت کانگریس، جس کا قیام 1885 میں آیا تھا اور ایک انگریز نے قائم کی تھی، اس نے ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 6 میں کامیابی حاصل کی۔ تو وہ کہتے ہیں نا، بندر کے ہاتھ میں ماچس، وہ کہتے ہیں نا جی کہ اتنے کم ظرف ہیں غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ یہی حال ہوا کہ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دے۔ ان کی نوکریوں کے مسئلے بن گئے، ان کے لیے گائے کا حلال کرنا بڑا مسئلہ بن گیا، اور انہوں نے جو ہندی زبان تھی اس کو سرکاری زبان قرار دے دیا گیا۔ ان کا جو جھنڈا تھا ترنگا، جس کو ٹرائی کلر فلیگ کہتے ہیں، اس کو قومی پرچم کا درجہ دے دیا گیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو بندے ماترم یا ہندے ماترم، جو ان کا ترانہ تھا، جو ایک چیٹر جی نام کے بندے ہندو نے مسلمانوں کے خلاف لکھا، جس میں واضح طور پر وطن کو درگاہ دیوی اور کالی